بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیشیل۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام النہر میں یعنی قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ یعنی جانوروں کے خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل پسند نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہے کہ قربانی کا جتنے میں وہ جانور خریدے گا اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اتنے روپیے وہ غریبوں کو دے دے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ تم قربانی کرنے کے بدلے میں اتنے روپیے غریبوں کو دے دو، بلکہ اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ تم اس کے حکم پر جانوروں کی قربانی پیش کرو اور جانوروں کا خون بہاؤ۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، قربانی کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آیا تھا تب ہی سے قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور سب سے پہلے قربانی جو انسان نے پیش کی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل نے پیش کی تھی، جس میں حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ اور وہ قربانی جو ہم تک پہنچی ہے یہ در حقیقت ہم سب کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، اور یہ خواب جب کئی مرتبہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اے بیٹے، میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو آپ کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو اللہ کی طرف سے ادب دیے ہوئے تھے، جو اللہ کی طرف سے علم والے تھے، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو خواب میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں یعنی اللہ کے حکم پر جمنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے بعد اپنی آنکھیں کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک کنارے پر کھڑے ہیں اور سامنے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، اور یہی سنت ہم تک پہنچی ہے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا، ہم جو اللہ کے راہ میں جانور کو قربان کریں گے ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ جی میرے بھائی اور میری بہن، یہ تو قربانی کی حقیقت، اس کی مختصر تاریخ اور اس کے بدلے کا بیان ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جو در حقیقت قربانی کے معاملے میں سب سے زیادہ اہم ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ قربانی کوئی رسم نہیں ہے، قربانی ہم کوئی رواج کے تحت نہیں کر رہے ہیں کہ قربانی کے دن آئے اور ہم بہت تگڑا سا، بہت خوبصورت، بہت اچھا اور بہت ہی قیمتی جانور خریدا، اسے کچھ دن اپنے پاس رکھا اور قربانی کے دن میں اس کو ذبح کر دیا اور ہم نے اس کے گوشت کو بانٹا اور کھایا۔ تو یہ کوئی رسم نہیں ہے یا یہ کوئی رواج کے تحت ہم نہیں کرتے، بلکہ قربانی تو در حقیقت یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جب تم جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرو تو تم یہ یاد رکھو کہ جب تمہیں اللہ رب العزت اپنے نفس کی قربانی کرنے کا حکم دے تو تم اپنے نفس کی قربانی پیش کرو، جب تمہیں اللہ رب العزت اپنے خواہشات کو قربان کرنے کا حکم دے تو تم اللہ کے راستے میں اپنی خواہشات کو قربان کر دو، جب تمہیں اللہ رب العزت کی راہ میں وقت قربان کرنے کا حکم دے تو تم اللہ کی راہ میں اپنا وقت قربان کرو، اور جب کبھی تمہیں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کا حکم ملے گا تو تم اس سے بھی پیچھے مت ہٹنا۔ جی میرے بھائی اور میری بہن، کیا آپ نے کبھی قربانی کے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر آپ نے غور کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذبح کیے جاتے وقت جانور کی آنکھیں کھلی رہتی ہے
آپ نے کبھی غور کیا کہ ذبح کیے جاتے وقت جانور کی آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہیں؟ جی ہاں، دراصل وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں نے تو تمہارے خواہش کے مطابق اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن کیا تم نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کیا؟ کیا تم نے اپنی خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کیا؟ کیا تم نے اپنی انا کو قربان کیا؟ کیا تم نے اپنے تکبر کو قربان کیا؟ میں نے تو اپنی قربانی پیش کر دی، کیا تم نے اپنی لالچ کی قربانی پیش کی؟ کیا تم نے اپنی دشمنی کی قربانی دی؟ وہ ہم سے پوچھتے ہیں، تو اس بار جب ہم قربانی کریں گے تو ان سب چیزوں کو بھی قربان کر دیں گے، اور جس طرح ہم قربانی میں قربانی کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی زندہ کریں گے، نفرت کو قربان کر کے۔ جی ہاں، ہم نفرت کو، حسد کو، کینہ کو، دشمنی کو، بغض کو، عداوت کو، لالچ کو، حرص کو، ان تمام چیزوں کو قربان کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے۔ اور ان سب چیزوں کو قربان کرنا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کا حکم بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو قربانی کرنے کا تاکیدی حکم بھی فرمایا ہے۔ اگر ہم نے صرف جانور کی قربانی پیش کی، اپنی خواہشات کو قربان نہیں کیا، اگر ہم نے صرف اپنے جانور کو قربان کیا، اپنے اندر موجود گندی چیزوں کو قربان نہیں کیا، تو پھر کچھ خبر نہیں کہ ہماری جانور کی قربانی قبول ہو یا نہ ہو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی خوشدلی کے ساتھ اخلاص سے کریں، قربانی اللہ کے لیے ہو، اور یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تک نہ تو قربانی کے جانور کے گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تک تو وہ تقوی پہنچتا ہے، وہ اخلاص پہنچتا ہے، جس اخلاص کے اور جس تقوی کے تحت ہم جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ سو جب ہم قربانی کریں تو اس امر کو، یعنی اخلاص کو اور تقوی کو پیش نظر رکھ کر قربانی کریں، اور جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ ان گندی چیزوں کی بھی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دیں گے تو اللہ ہمارا ہو جائے گا، اور جب اللہ ہمارا ہو جائے تو پھر ہر چیز ہماری ہو جائے گی۔